بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 1 پوئم نمبر 18. پوئم 17 ہماری دا ڈیلائٹ سانگ بیٹا کمپلیٹ ہو گئی تھی. آج ہم پوئم 18 سٹارٹ کریں گے. پوئم 18 کا نام ہے لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنس. یہ بھی جلال الدین رومی صاحب کی تحریر ہے. ڈاکٹر نکلسن صاحب ہیں بیٹا, انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. ایسنس جو ہے بیٹا بنیادی عنصر کو, کسی بھی چیز کی بنیاد کو, اس کی بیک بون کو, جس پر وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں. جیسے انسان کے جسم میں اس کی روح ہوتی ہے, دودھ میں بیٹا کریم ہوتی ہے, بادام میں اس کی گٹھلی ہوتی ہے, یا انسان میں جو مقام اس کے دل کا ہے, بیک بون کا جو ہے, تو بیٹا یہ چیزیں ہمارے ایسنس ہیں, بنیادی اجزاء جس سے وہ چیز بنتی ہے. تو محبت جو ہے پوئٹ کہتا ہے کہ وہ تمام مذاہب کا بنیادی جزو ہے. بیسیکلی آپ جتنے بھی ریلیجینس اٹھا کر دیکھ لیں تو ان میں وہ ایک درس جو ہے پیار کا, محبت کا, وہ دیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ پیار اور محبت جو ہے وہ بیٹا ہمارا اس یونیورس جو ہے اس کی ایگزسٹنس کی, اس کی بقا کی سب سے بنیادی اور لازمی شرط ہے. اس کے بغیر یہ یونیورس ایگزسٹ نہیں کر سکتا. وہ پیار محبت جو ہے اولاد کا والدین کی طرف, والدین کا اولاد کی طرف, ہمسایوں کا ہمسایوں سے, آپس میں سٹیزنز کا, اساتذہ کا بچوں کے ساتھ, بچوں کا اساتذہ کے, یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بغیر اگر ہر طرف بغض, اناد یا نفرت آ جائے تو وہ معاشرہ جو ہے بیٹا تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک نمبر تو بیٹا ذہن میں رکھیے گا, کوئی مذہب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر رسول ہونے کی دلیل نہیں ہے, اور وہ صرف اور صرف احد مذہب, وہ کون سا بیٹا, وہ اسلام ہے, وہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور ساتھ میں یہ بھی بیٹا کہ ترقی جو ہے چاہے آپ کسی بھی نظریے کے تھرو کریں, کسی بھی آپ معاشرے کو ترقی کے پر گامزن کر دیں, ساری اچھائیاں لے آئیں, لیکن اگر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے تو بیٹا آخرت میں آپ کے وہ چیز کسی کام کی نہیں ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. جو ہے لو از دا موسٹ ڈومیننٹ پیشنٹ آف دس یونیورس. سب سے ڈومیننٹ پیشنٹ ہے بیٹا. لو از دا کلر آف دس ورلڈ. اس ساری دنیا کی جو رنگا رنگ جو خوبصورتی ہے وہ محبت کی وجہ سے. love's got magical power with the help of which it could transform anything into whatever shape the lover wants to see it into. محبت سے یاد رکھیے آپ کا کوئی بھی آبجیکٹ ہے جس سے محبت کریں, آپ جس مرضی شیپ میں چاہے اسے بیٹا ڈھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کروڈ ہے تو ریفائن کر سکتے ہیں, وہ بیڈ ہے تو اس کو گڈ کر سکتے ہیں, ایول ہے تو بیٹا اس کو مورل کر سکتے ہیں. یہ بیٹا ذہن میں رکھیے. اچھا بچوں یاد رکھیے گا, طاقت سے بھی تبدیلی آتی ہے, طاقت سے تبدیلی جلدی آتی ہے, لیکن یہ ذہن میں رہے جو تبدیلی طاقت سے آتی ہے وہ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے, وہ پرماننٹ نہیں ہوتی. چینج اور ٹرانسفارمیشن آلسو کمز تھرو فورس رادر کوئکلی, لیکن بیٹا بٹ اٹ وڈ بی ٹیمپریری ان اٹس نیچر, وہ ہمیشہ عارضی ہوگی. دا چینج میڈ تھرو لو though may be slow to occur. ہو سکتا ہے یہ اکر ہونے میں, قائم ہونے میں ٹائم لے. The change made through love, لیکن یاد رکھیے گا وہ تبدیلی جو محبت سے آتی ہے though may be slow to occur, آہستہ ہوگی بیٹا, وہ definitely be a permanent one, مگر یاد رکھیے گا بیٹا وہ ہمیشہ مستقل ہوتی ہے. Through love thorns become roses. محبت ایک ایسی چیز ہے جو کانٹوں کو پھولوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اب کانٹے اور پھول بیٹا یہاں میٹافرز ہیں, حقیقت میں اس مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے صحن میں, اپنے دالان میں, اپنے لان میں آپ کانٹے بیج لیں اور روز ان کو محبت سے دیکھیں, محبت سے پانی دیں, محبت سے ان کو فرٹیلائز کریں, فرٹیلائزرز دیں ان کو, تو جناب ایک مہینے بعد دیکھیں تو وہ پھول بن جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں, جو چبھتے ہیں, جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں, جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ پھولوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کچھ فائدہ نہ بھی لیں تو کم از کم ان کے پاس کھڑے ہوں تو وہ آپ کو ایک پیاری سی خوشبو ضرور دیتے ہیں, ایک مہک ضرور دیتے ہیں, وہ سوسائٹی کے لیے پازیٹیو ہو جاتے ہیں. ان کی نیگیٹیوٹی جو کانٹوں کی طرح ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے پازیٹیوٹی میں, جو کس کی طرح کی ہوتی ہے بیٹا, پھولوں کی طرح ہوتی ہے.
The extraordinary and fascinating part of love has got the ability, बेटा इसके अंदर ability है to convert thorns into roses, कि जो कांटे हैं बेटा वो फूलों में convert हो जाते हैं. Actually the poet wants to say that the people who are like thorns, कि वो लोग जो कांटों की तरह हैं, वो ये कहना चाहता है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो बेटा तब्दील हो जाते हैं फूलों में, फूलों की तरह हो जाते हैं. They turn their piercing nature, कि उनकी जो नेचर है जो दूसरों को जस्ट पियर्स करती है, उनको जस्ट जो प्रिक करती है, into smelling character, उसका कैरेक्टर बेटा स्मेलिंग हो जाता है. Love can convert the barrenness of thorns. देखिए कांटे जो होते हैं ना वो हमेशा बंजरपन की निशानदही करते हैं बेटा into a beauty of a garden, वो एक ऐसे बाग की खूबसूरती में तब्दील हो जाते हैं. That spreads fragrance of love everywhere, जो हर जगह बेटा फूलों की खुशबू जो है बेटा उसको फैलाती है, मोहब्बत को, उसकी खुशबू को बेटा वो हर तरफ फैलाती है. ठीक हो गया. अगली बेटा इसकी है through love vinegar becomes sweet wine. हम जानते हैं विनेगर जो है सिरका जो है बड़ा बाइटिंग सा होता है, हार्श होता है, वो एक स्वीट वाइन में कन्वर्ट हो जाता है. अगेन ये मेटाफर्स हैं. इससे मुराद क्या होता है कि वो लोग जो अपनी तबीयत में हार्श हैं, बिटर हैं, अनएक्सेप्टेबल टू बेयर है, जिनको बेयर करना काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो एक खूबसूरत मशरूब में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जब इंसान उसको पीता है तो वो आपके लिए तरोताजगी का बाइस बनते हैं. विनेगर इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बेटा बिटर है, हार्ड टू एंड्योर है, स्मेलिंग में भी अच्छी नहीं होती. while on the other hand wine is like a sweet drink, जो शराब एक स्वीट ड्रिंक है that refreshes one's mind and soul. अच्छा इससे मुराद बेटा वाइन एक मेटाफर के तौर पर है, यहाँ पर इससे मुराद सचमुच वाली शराब नहीं है, वो तो इंसान को वैसे ही इंसान के हवास को वो घुमा देती है, आप मखमूर हो जाते हैं, आपके अंदर से स्टेडीनेस और फ्रेशनैलिटी वो निकल जाती है. इससे मुराद वो नहीं है, इससे मुराद को भी फ्रेश सा कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई ताज़ा फलों का मशरूब है जो हमारे दिलों को और हमारी रूहों को पाकीज़ा करता है. पीपल हु आर बिटर एंड हार्श इन नेचर, वो लोग जो नेचर में ज़रा बाइटिंग हैं, बिटर हैं, हार्श हैं, कड़वे हैं, वसीले हैं, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है. फॉर द अदर्स व्हेन गिवन द एलिक्सर ऑफ लव, जब बेटा आप उसे मोहब्बत का तरियाक देते हैं, चेंज इनटू इंडिविजुअल्स, वो उन अफराद में कन्वर्ट हो जाते हैं हु आर रिफ्रेशिंग एंड प्रॉमिसिंग फॉर द कम्युनल हेल्थ ऑफ ए सोसाइटी, कि जो मुआशरे में अच्छा बन जाते हैं. देखें ना अरब के मुआशरे में कैसी तब्दीली आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तब्दीली कोई उनको मार कर या जो है उनकी कटवाई लगा कर बेटा नहीं लेकर आए, बल्कि वो प्यार से मोहब्बत से लेकर आए. अब जहाँ तक बात रही गज़वात की, तो वो ज़्यादातर तो अपने डिफेंस में लड़े गए या फिर इस्लाम की प्रोपिगेशन के लिए बेटा जो है, और वहाँ पर मजलूमों को जालिमों से छुड़वाने के लिए बाद में जो जंगें हुई वो लड़ी गई. बेसिकली जो है अबू बकर का कबूल इस्लाम जो है, हज़रत उमर का कबूल इस्लाम जो है, हज़रत अली का है, ये जो बड़े बड़े सहाबा हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं बेटा, इनका कोई अब देख लें वो थ्रू फोर्स तो नहीं है, ये वो लोग हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, जिनको दुनिया में ही जन्नत की बेटा बशारत दी गई जो है. Throne of stake becomes a throne. एक खंबा होता है जिस पर जो डेविएंट होता है, जो मुर्तद होता है, उसको बांध कर जिंदा जला दिया जाता है, वो आपके लिए सीट ऑफ अथॉरिटी बन जाता है. यानी कि जो आपके लिए मुश्किल होती है वो आपकी बेटा कामयाबी बन जाती है, आपकी सक्सेस बन जाती है. देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया आग में, नमरूद ने वो तैयार कराई, लेकिन वही आग उनकी नबूवत की दलील बन गई. लोगों ने उनको अल्लाह का पैगंबर माना और वो उनके लिए सीट ऑफ अथॉरिटी में कन्वर्ट होगी. बेसिकली आग का काम तो जलाना है, लेकिन ये मोहब्बत थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के लिए, और इन डेफिनेटली अल्लाह की मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, जिसने इस सारे एक नामुमकिन चीज़ को बेटा मुमकिन बनाया. स्टेक इज़ अ डेथ पोल, एक डेथ पोल है ऑन विच अ पर्सन इज़ टू बी बर्न्ड अलाइव, किसी भी शख्स को जिंदा जला दिया जाता है. एंड थ्रोन इज़ ए सीट ऑफ अथॉरिटी, और जो थ्रोन है, तख्त है, एक थॉर्न होता है, वो कांटा होता है बेटा, ये थ्रोन है, वो सीट ऑफ अथॉरिटी. इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज थ्रोन इनटू फियर्स फ्लेम्स, उनको फेंका गया, बट इट वाज हिज अनकंडीशनल लव फॉर अल्लाह अलमाइटी. अल्लाह इनके गैर मशरूत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े अल्लाह के जलील कदर पैगंबर हैं, आप जानते हैं, खलीलुल्लाह इनका बेटा टाइटल है. तो that made this fire a sure and definite proof of his prophet. जब वो सरवाइव कर गया उसमें, वो कौन सी चीज थी
وہ اللہ کی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی محبت اللہ کے لیے. ہی سروائیوڈ سیورل ڈیز دیئر اینڈ کیم آؤٹ وکٹوریس اوور نمرود، اور ان کو اللہ نے ایک فتح نصیب فرمائی. لوگوں کے سامنے عیاں ہو گیا کہ حق پر کون ہے، سچ کے راستے پر کون ہے، اور بیٹا جو بہکا ہوا ہے وہ کون ہے. Through love misfortune becomes good fortune. بدقسمتی خوش قسمتی بن جاتی ہے. اب بیٹا ذہن میں رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت جو ہے اس بدقسمتی کو خوش قسمتی بدل دیتی ہے. ایسا نہیں ہے بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پوئٹ یہاں پہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ پوئٹ جس یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب انسان کی محبت صادق ہوتی ہے، جب وہ اپنے محبت کے جذبے میں پکا ہوتا ہے، فرم ہوتا ہے، تو وہ محبت اسے سسٹین کرتی ہے اس ایڈورسٹی میں. وہ اپنے پاؤں پر جمع رہتا ہے، اس محبت کے تھرو وہ اس ایڈورسٹی کا پیریڈ گزار دیتا ہے، پھر خوشی کا لمحہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. شعبہ بھی طالب کے اندر محصوری جو ہے کتنے عرصے کی تھی؟ غالباً 3 سال کی تھی، اور اس میں بے تحاشا انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو ثابت قدم رکھا؟ وہ اللہ سے محبت ہی آخر کار جو ہے وہ اپنی تو بیٹا اس میں پھر یہی ہے کہ وہ آپ کو سسٹین کرتی ہے محبت جو ہے نا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم اس کو خوش بختی میں کنورٹ کر دیتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. Love is a sheer power and it supplies the lovers with the power. ایک ایسی طاقت جو ہے آف انڈیورنس، برداشت کی، اینڈ پیشنس، وہ بیٹا اس کو جو ہے برداشت ملتی ہے ان کو. With the help of this forbearance and patience، اسی صبر سے ہم جو ہے man is able to stand in front of all the crises. وہ سارے crises کے سامنے کھڑا ہوتا ہے and fights many manly، مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے till the time comes when he is successful. تو اس ساری ایڈورسٹی میں کون سی چیز ہے جو اس کو سکسیسفل رکھتی ہے بیٹا؟ وہ محبت ہے. All his miseries, trouble and misfortune and یہ سب ختم ہو جاتے ہیں and a time of happiness begins، اور وہ شروع ہو جاتا ہے. کلام پاک کی آیت پہ بیٹا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد جو ہے وہ بیٹا راحت ہے. اب جانتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو اس میں آپ کو سسٹین کرتی ہے؟ وہ محبت ہے. یہ بیٹا اس کے سینونیمز ہیں. ایسنس ہارٹ، سگنیفیکینس کریم، بیک بون کو کہتے ہیں. ونیگر بیٹا الکلی سوڈیم کلورائڈ سولوشن ہوتا ہے بیٹا، سویٹ ڈیلیشیس ہریڈ. نیکٹرس کو کہتے ہیں بیٹا اسٹیک ٹیٹفول، رسک ڈینجر کو کہتے ہیں. تھرون بیٹا تخت کو کہتے ہیں، اتھارٹی ساورینٹی رائلٹی پاور. مس فارچون بیٹا بدقسمتی کو کہتے ہیں، مصیبت کو کہتے ہیں، افلکشن کو کہتے ہیں، سفرنگ کہتے ہیں، سفرنگ کو کہتے ہیں، ٹرائل کو. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہمارا ایک لیکچر پورا ہو گیا. کل انشاءاللہ باقی کا لیکچر یہ پوئم کمپلیٹ کریں گے بیٹا اور اس کے سینٹنس وغیرہ دیکھیں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.